السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل کا انعقاد بسلسلہ ایصال ثواب مرحوم محمد انس محمد مونس رضا یقیناً یہ عظیم حادثہ ہوا ہے، بہت بڑا حادثہ جو جس نے بھی سنا، میں گاؤں کے لیے نہیں بلکہ جس نے بھی سنا اس کے لیے یہ درس عبرت ہے، اور گاؤں کو کہ پورے گاؤں کے دل کو بھی اور ملنے جلنے والوں کے دل کو بھی، رشتہ داروں کے دل کو بھی، اور خاص کر ماں باپ کے دل کی تو کوئی بات ہی نہیں کہہ سکتے کہ کتنا غم ہوا اور کتنی تکلیف ہوئی۔ یہ تو اسی تکلیف پتہ چلتا ہے بچوں کے بارے میں جو بچوں کو پرورش کرتا ہے اور پالتا ہے، اسے نہیں پتا بچوں کی پرورش کے بارے میں جس نے پرورش نہ کی ہو بچوں کی۔ یقینی طور پر خاص کر ماں باپ کے لیے بہت بڑا ایک حادثہ تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بڑے بوڑھوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، سب کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ مجھے سب پہچانتے ہو، مختصر سے وقت کے لیے مجھے کہہ دیا ہے کہ وقت کا خیال رکھو، تو انشاءاللہ میں تو چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو یہیں ختم کر دوں۔ بس یہ دعائیہ کلمات کے لیے آیا تھا، لیکن آپ جانتے ہو میں دھو دھاڑ والی بھی تقریر نہیں کرتا ہوں، بس انداز یہی ہے باتوں کو سمجھانے کا۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا چند لمحات آپ کو کچھ باتیں سمجھانے کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کوشش کروں گا کہ ایک ایک بات سمجھ میں آئے آپ کی۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد علی العالمین جمیعا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ صَلَاةً تَبْقَى وَتَدُومُ بِدَوَامِ مَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضرات آئیے میرے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا و مولا حضور سرور کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیتاً درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور تم سب کے سب اپنے گناہوں سے اللہ کی طرف مکمل طور پر توبہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے۔ اب ذہن کو حاضر کریں، اللہ نے کامیابی کا راستہ کیا بتایا کہ گناہ تو کر لی ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ نے راستہ بتایا کہ میرے بندو اگر گناہ کر لیے ہیں تو توبہ کرو، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحیمی ہے، یہ اللہ کی کریمی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کا حق فیصلہ ہے۔ اگر وہ ہمیں جہنم میں ڈال دے تو بھی اس کا یہ حق فیصلہ ہے، اور اگر وہ ہمیں معاف فرما دے اپنی رحمت سے تو یہ بھی اس کا حق فیصلہ ہے۔ یقینی طور پر اس کے تمام فیصلے حق ہوتے ہیں، ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور حکمت ہی نہیں بلکہ حکمت بالغہ ہوتی ہے اس کے ہر کام کے اندر۔ آپ ذہن کو حاضر کریں اور ضمیر کو حاضر کرنے کی کوشش کریں، غیرت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے میرے چند جملے آپ کو یہ گاڑے لگیں اور کڑبے لگیں، لیکن میں اپنی بات جمانے کے لیے نہیں بیٹھتا، یا میں اپنے آپ کی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا، میں آپ کے ضمیر کو پکڑنے کی کوشش کروں گا چند لمحات۔ آپ ذہن کو حاضر کریں، اللہ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، علماء کی خاص توجہ چاہوں گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک عمل کیے
اور اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول کی رسالت کا اقرار کیا، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے یعنی نیک کام کیے، اور نیک کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے شمار اجر عظیم کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، رسول کی رسالت کو نہ مانا، قیامت کے دن کو نہ مانا اور پوری زندگی گناہ کرتے رہے، ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برے کام کیے اللہ ان کی انہیں سزا عطا فرمائے گا۔ اللہ ذہن کو قریب کرو میرے پیارے۔ اب تم دیکھو ہم کتنے دن بھر میں صبح سے شام ہوتی ہے، اپنا حساب لگاؤ، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو میرے پیارے۔ ہر کسی کی موت ہمارے لیے ایک درس عبرت ہوتی ہے، ہر کسی کی پیدائش ہمارے لیے درس عبرت ہوتی ہے۔ ہم نے نہ جانے کتنے اپنی بستی سے اٹھا کر جنازوں کو قبرستان تک پہنچا دیا ہے۔ کبھی ہم اپنے باپ کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، کبھی ہم اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، کبھی ہم اپنے بچے کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، کبھی ہم اپنی ماں کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جنازے ہمیں درس عبرت دیتے کیا ہیں اور بتاتے کیا ہیں۔ آج تک ہم نے اپنے ضمیر کو چھوڑ دے رکھا ہے، ہم ضمیر کے غلام بن چکے ہیں، ہم نے ضمیر سے اپنی ذات کا سودا کر دیا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ضمیر کو لگام ڈالنی ہوگی، اپنے نفس کی غلامی چھوڑنی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ اب ذہن کو حاضر کریے، اب ذہن کو حاضر کریے، میری بات پر غور کرنے کی کوشش کیجئے۔ اب میرے پیارے آپ کہو گے میں شراب نہیں پیتا، میں کہوں گا اچھی بات ہے۔ تم کہو گے میں جوا نہیں کھیلتا، میں کہوں گا اچھی بات ہے۔ تم کہو گے میں دھوکہ نہیں دیتا، میں کہوں گا اچھی بات ہے۔ میں کہوں گا یہ بتاؤ کہ تم نے ماں باپ کا دل کتنا دکھایا ہے، ماں باپ کا کہنا کتنا مانا ہے۔ بے شک بے شک، جس کی تم میرے پورے ماں باپ، تم اس پورے ماں باپ کے بارے میں سنتے ہو، اس ماں کی سنتے ہو جس ماں نے تمہیں اپنی چھاتی سے خون پلایا ہے، اس باپ کی سنتے ہو جس نے تمہارے اوپر جو ہے سایہ کیا ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ صبح سے شام تک 5 وقت کی نماز چھوڑتے ہو، ذہن کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی ہے 70,000 برس اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ اللہ ذہن کو قریب کرو میرے پیارے۔ 70,000 برس جہنم میں کیسے جل سکیں گے ہم تو دھوپ کی گرمی کو نہیں برداشت کر پاتے ہیں، ہم بخار ہو جائے تو اسے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے پیٹ میں درد ہو جائے تو ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ذہن کو قریب لے کر آؤ، دل کی گہرائی کے ساتھ سنو۔ آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے؟ ہم مزہ لینے کے لیے تقریر سنتے ہیں، ہم ذائقہ لینے کے لیے تقریر سنتے ہیں۔ ابھی شاعر نے لہرا کر شعر پڑھ دیا تو سبحان اللہ اچھل کر کہہ دی، چاہے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں کہتا ہوں ذہن کو قریب لے کر آؤ۔ آج ہم نے مسجدوں کو خالی کر دیا ہے، مسجد سے اذان ہوتی ہے، ہمارا نوجوان موبائل سے کان لگاتا ہے اور گانا سنتا رہتا ہے، مسجد میں تکبیر ہوتی ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی چلتی رہتی ہے، مسجد میں تکبیر ہوتی ہے، امام صاحب کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے، صلاۃ ہو رہی ہے، لیکن ہمارے گھر میں بیٹا باپ سے جھگڑا کر رہا ہے، بہو ساس سے جھگڑا کر رہی ہے۔ ارے غیرت کہاں چلی گئی؟ ہمارا مزاج تو وہ تھا، ہمارا دھرم تو وہ تھا، ہمارا مذہب تو وہ تھا کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی تھی تو ہماری مائیں مصلی بچھایا کرتی تھیں، ہماری بیٹیاں گھر کی مصلی بچھایا کرتی تھیں، اور ہمارے جوان مسجدوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ قسم خدا کی جب یہ دور تھا تو ساری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج بھی اگر محمد عربی کی اگر محمد عربی کی غلامی کو اختیار کر لیا ہے تو ساری دنیا تمہاری غلامی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب ذہن کو حاضر کرو میرے پیارے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ علماء کی توجہ چاہوں گا، احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور انسان اپنے گھر سے لے کر قبر تک جاتا ہے تو امام غزالی لکھتے ہیں احیاء العلوم کے اندر کہ اس سے 361 سوال ہوتے ہیں، اور امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے 272 سوال ہوتے ہیں۔ میرے پیارے سوال کیا ہوتے ہیں جب انسان کا جنازہ وہاں تک جاتا ہے؟ جنازہ لے جانے
والوں سے نہیں بلکہ جس کی موت ہو رہی ہے, جس کا جنازہ جا رہا ہے, اس کے لیے کہہ رہے ہیں. میرے پیارے اب ذہن کو حاضر کریں, کیا سوال ہوتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری, جوانی کیسے گزاری, تو گھر میں صبح کیسے گزاری, شام کیسے گزاری, ایمانداری کی کہ بے ایمانی کی, سچ بولا کہ جھوٹ بولا, ماں باپ کا دل دکھایا کہ ان کی باتیں سنی. میرے پیارے صبح سے شام ہم نے کتنے گناہ کیے, اب کیسے ان سوالوں کے جواب دو گے؟ تمہارے منہ میں تالا ڈل چکا ہوگا. اسی طرف میرے پیارے آج دنیا جو تم رنگ روگن میں گزار رہے ہو, گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہو, شیطان کے بہکائے مائے چلے جا رہے ہو, اور شیطان نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے کہ ابھی تو بہت دن جینا ہے, ابھی تو بہت دن جینا ہے. میرے پیارے اس دھوکے میں مت رہو. یہ زندگی کا سانس جو چل رہا ہے یہ اوپر جا رہا ہے, آ رہا ہے. جس وقت سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی تو نہ کوئی ٹیبلٹ ایسی ہے جو سانس کو دوبارہ سے چلا دے, نہ کوئی انجیکشن ایسا ہے جس کے ذریعے تمہارا سانس دوبارہ سے چالو ہو جائے. میرے پیارے جب قبر کی طرف تمہارا رخ کر دیا جائے گا تو تمہارے عزیز, تمہارے رشتہ دار, تمہارے دوست, تمہارے باپ, تمہارے خاندانی, تمہارے پڑوسی کہیں گے دفن کی جلدی تیاری کرو, دفن میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ابھی ابھی تمہارے ساتھ تھے, ابھی ابھی تمہارے پڑوسی تھے, تمہارے پاس سے ہٹتے نہیں تھے, لیکن آج کہہ رہے ہیں جلدی سے اسے دفن کر دو, دفن میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اب جواب کون دے گا؟ اپنے اعمال کے بارے میں تم دو گے کہ تمہارے رشتہ دار دیں گے, تم دو گے کہ تمہارے خاندانی دیں گے, تم دو گے کہ تمہارے رشتہ دار دیں گے. جواب کوئی نہ دے گا. تم سے ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا. میرے پیارے تمہارے جنازے کو لے کر جایا جا رہا ہوگا, 4 عزیز تمہارے لے کر جا رہے ہوں گے, 5 میں تم ہوگے. بریلی کے امام, امام عشق و محبت, امام علم حکمت کے تاجدار, امام اہل سنت, سنیت کی جان, امام اہل سنت فاضل بریلوی پکارتے ہیں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, مچل کر کہیے سبحان اللہ ذرا, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں. بتانا یہ چاہتے ہیں اے غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان, اے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان, کب تک تو یہ گناہ کرتا رہے گا, کب تک تو یہ ڈوبا رہے گا ان گناہوں میں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تمہارے جنازوں کو لے کر جائیں گے تو 4 لے کر جانے والے ہوں گے, 5 میں تم ہوگے, لیکن ادھر سے 5 میں کو چھوڑ آئیں گے اور 4 ہی آ جائیں گے, اور تم سے اس اندھیری کوٹھری کے اندر ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا, ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا. تم کیسے اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھاؤ گے؟ ذرا ذہن کو تو قریب کرو. میرے پیارے قریب کے شاعر نے ہی کہا ہے, ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا, کانٹے پہ تولا جائے گا, اور کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا, ہرگز نہ بولا جائے گا. اب ذہن کو قریب لے کر آؤ میرے پیارے, اب ذہن کو قریب لے کر آؤ. جب قبر میں انسان جائے گا تو انسان کو ایسی قبر کیا چیز ہے, ذرا ذہن کو قریب کر لو, اپنے ضمیر کو حاضر کر لو, غیرت کو زندہ کرو اور بات کو دل کی گہرائیوں پر لو. ذرا اب صرف کانوں سے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سن لو. آج سے تیار ہو جاؤ کہ جو گناہ ہوئے ہیں انہیں چھوڑنا ہوگا. تیار ہو جاؤ, اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. میرے پیارے جب قبر میں جائیں گے تو اندھیری کوٹھری ہوگی, وہ کیسی جگہ ہوگی. جب انسان دہشت پہلی بار قبر میں پہنچے گا اور اس کی آنکھ کھلے گی تو انسان کو کبھی زندگی میں نہ اتنی تکلیف ہوئی ہوگی, نہ انسان کو کبھی اتنا ڈر لگا ہوگا, نہ کبھی انسان کو ایسی دہشت ہوئی ہوگی, نہ انسان نے کبھی ایسی اندھیری دیکھی ہوگی. انسان ایسی بھیانک آوازیں سنے گا, ڈراؤنی آوازیں ہوں گی, اللہ اللہ انسان کب کپا جائے گا, اور انسان کا کوئی رہنما نہ ہوگا, انسان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا, انسان کو کوئی تسلی دینے والا نہ ہوگا. ایسی تاریکی کے عالم میں, ایسی خوفناکی کے عالم میں انسان کی جب آنکھ کھلے گی تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ انسان اگر تجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تو بتا تو کیا کرے گا, تو وہ کہے گا کہ اللہ اگر مجھے کروڑوں برس کی زندگی عطا فرمائے تو سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا. اب ذہن کو حاضر کرو, کیا وہاں سے آنے کا وقت ملے گا, وہاں سے آنے کا وقت نہیں ملے گا. کیا سجدے کرنے کا وقت ملے گا؟ آج موقع ہے, آج وقت ہے. میرے بھائی پیارے, آج تو ہمارے پاس ٹوپی بھی نہیں ہوتی ہے, آج تو ہمارے پاس کیا
ہے, ہمارے پاس منہ پر رکھنے کے لیے داڑھی بھی شرم آتی ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑبولے ہو کے داڑھی رکھیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو ہی کرتا پاجامہ پہنیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب بڈھے ہو جائیں گے تو ہی ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. میں کہتا ہوں نماز بڈھے کے اوپر نہیں ہے, نماز جو داڑھی رکھنا بڈھے کے اوپر نہیں ہے. میرے پیارے, نماز پڑھنا بڑھیا عورت کے اوپر نہیں ہے کیا؟ نماز پڑھنا جوان عورت کے اوپر بھی ہے, نماز پڑھنا جوان کے اوپر بھی ہے, داڑھی رکھنا جوان کے اوپر بھی ہے. کیا داڑھی رکھنے سے آدمی بڈھا ہو جاتا ہے؟ ارے مفتی صاحب ہیں یا میں ہوں یا قاری ہمارے قاری صاحب ہیں, کیا یہ داڑھی رکھنے سے بڈھے ہو گئے؟ ان کے حسن میں کمی ہو گئی. میں قسم خدا کی کہتا ہوں داڑھی نے ان کے حسن کو بڑھا دیا ہے, ان کی شان کو بڑھا دیا ہے, ان کی عظمت کو بڑھا دیا ہے, ان کی بلندی کو بڑھا دیا ہے. میں کہوں گا مونس کے والد صاحب ذاکر بھائی سے, یہ تو ہمارے غالباً سسر لگتے ہوں گے یا خالو لگتے ہوں گے, میں کہوں گا داڑھی سر پر, داڑھی اپنے چہرے پر سجا لو, نمازوں کے پابند بن جاؤ. اس لیے کہ امید یہ تھی کہ پہلے باپ مردہ ہے لیکن بیٹا پہلے چلا گیا. ذہن کو حاضر کرو, قبر کو اپنے ذہن میں رکھو, موت کو اپنے ذہن میں حاضر رکھو, حشر کے میدان کو اپنے ذہن میں حاضر رکھو. میرے پیارے میدان محشر کو دیکھو کیسا بھیانک منظر ہوگا, کیسی تکلیفوں کا مقام ہوگا, قبر کیسی منزل ہے. میرے پیارے پوچھا گیا کہ جو قبر کی منزل میں ناکام ہو گیا وہ آگے تک بھی ناکام ہو جائے گا, جو قبر میں کامیاب ہو گیا تو وہ آگے تک بھی کامیاب ہوگا. اب قبر میں کیا ہے؟ کامیاب کون ہوگا؟ جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوگا. کامیاب کون ہوگا؟ جو والدین کی عزت کرتا ہوگا. کامیاب کون ہوگا؟ جو ان علماء کی عزت کرتا ہوگا. کامیاب کون ہوگا؟ جو 12ویں کا جلوس نکالتا ہوگا. کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ کے رسول کے گستاخوں سے دور رہتا ہوگا. قسم خدا کی اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کے گستاخوں سے دور ہو جاؤ. اور قسم خدا کی اگر دنیا کے کسی کونے پر رہنے والا وفادار رسول ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, اور اگر ہمارے پڑوس میں رہنے والا گستاخ رسول ہے تو ہم اپنی ٹھوکر پر مارتے ہیں اسے. ذہن کو حاضر کریں, بس صرف 5 منٹ اور لیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ذہن کو حاضر کریں, قبر کے حالات دیکھیں. کیا قبر کو آسان سمجھ رکھا ہے؟ کب تک اس دھوکے میں رہو گے؟ ابھی تو جوان ہے, ابھی تو صحت ہے, کوئی مرض نہیں ہے. ذکی بھائی سوچتے ہیں فیروز بھائی کو کوئی بات نہیں ہے, فیروز بھائی سوچتے ہیں مفتی صاحب بہت مزے لے رہے ہیں, میں سوچتا ہوں عقیل بھائی بہت مزے لے رہے ہیں. لیکن ذکی بھائی سے پوچھو بھائی اندرونی حالات کیسے کریں گے؟ بھائی بہت پریشان ہوں. فیروز بھائی سے پوچھو دے بھائی ہٹا کٹا تو لگ رہا ہوں, ٹھیک ٹھاک ہوں, لیکن اندرونی حالات. مجھ سے پوچھو کہ یار لگ تو ٹھیک رہا ہوں لیکن اندرونی حالات کیسے. ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے اندرونی حالات کیا ہے. حالات ایسے ہیں. لیکن اب میرے پیارے ان دنیاوی حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے. ایک عمر بن مسلم ہے, ایک بہت بڑے عالم دین ہے. اپنی آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. عمر بن مسلم بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کا شوق یہ تھا قبروں کے بارے میں پڑھتے, قبروں کے بارے میں تحقیق کرتے, قبروں کے بارے میں لکھتے. تقریباً 50 برس کی عمر ہو گئی. مولانا اشتیاق صاحب ذرا غور کریں, 50 برس کی عمر ہو گئی. قبروں کے بارے میں پڑھتے, قبروں کے بارے میں لکھتے, قبروں کے بارے میں تحقیق کرتے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, قبر کے بارے میں تحقیق کرنا, کسی مسئلے کے بارے میں لکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. یہ خون کو جلانا پڑتا ہے, یہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. میرے پیارے آج کل ہماری قوم کا حال کیا ہوا ہے؟ ان عالموں کے پاس نہیں آتی ہے, بلکہ وہ جو لمبی لمبی زلفوں والے پھر رہے ہیں میاں, کالی پیلی ٹوپیاں لگا کے جو گلوں میں ڈال کے پھر رہے ہیں, ان کے پاس. اور باز کا حال تو میں نے یہ سنا ہے کہ کرنے کرتوتوں کے چکر میں غیر مسلموں کے پاس تک بھی جاتے ہیں. ارے میرے پیارے غیرت کو زندہ کرو. قوم مسلم کو پریشانی آتی تھی تو مسجد کا رخ کرتے تھے, آج ہماری قوم کو پریشانی آتی ہے تو باباؤں مندروں کے پاس جانے لگے ہیں, اور جو کیا کہتے ہیں بھکسوں کے پاس جانے لگے ہیں. مجھے خبریں ملی ہیں قسم خدا کی, ایسے لوگوں پر اللہ کی 100 بار لعنت بھیجتا ہوں, اپنی لعنت بھی بھیجتا ہوں. اللہ کی لعنت ہے, رسول کی لعنت ہے ایسے شخصوں پر جو کرنے کرتوتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. قسم خدا کی اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے تو ان علماء کے پاس آؤ, اور بھی پریشانی آ جائے تو مسجد کا رخ کر لو, اللہ کے ولیوں کے دربار کا رخ کر لو, تمہاری پریشانیاں ٹلتی ہوئی نظر آئیں گی. اب عمر بن مسلم کہتے ہیں 50 برس کی عمر ہو گئی ہے, میں نے قبروں کے بارے میں بہت کچھ
پڑھ لیا, بہت کچھ لکھ لیا, لیکن میرے دل میں ایک دن خیال ہوا کہ ایک بار جا کر قبرستان کا محاسبہ بھی کروں, وہاں کا مشاہدہ کروں, وہاں جا کر دیکھوں. کہتے ہیں قبرستان پہنچ گیا, وہاں قبر خدیہ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا بھائی تم کب سے کھودتے ہو؟ کہا میرے باپ بھی قبر کھودتے تھے, میرے دادا بھی قبر کھودتے تھے, اور میرے پردادا بھی قبر کھودتے تھے. اس نے بتایا یہ کہ ہمارا خاندانی پیشہ یہ ہے. تو ان عمرو بن مسلم نے کہا یہ بتاؤ تم نے کبھی کوئی عجیب چیز بھی دیکھی یا نہیں؟ تو یہ کہنے لگے بھائی باپ دادا کا تو پتہ نہیں, لیکن میں نے ہی ایک عجیب چیز دیکھی, اور ایسی دیکھی کہ کبھی زندگی میں بھول نہ سکوں گا. کہا ذرا بتاؤ صحیح, میں اس کا خواہش مند ہوں. اللہ اللہ ذہن کو حاضر کریں, علماء کی توجہ چاہوں گا. اب عمرو بن مسلم سے ایک عرض کرنے لگے کہ ایک دن صبح میں ناشتہ کیا, اور ناشتہ کرنے کے بعد ایک قبر تیار کر دی, دوسری قبر تیار کر دی, تیسری قبر تیار کر دی. جب 3 قبریں تیار کر چکا تو یہ کہتا ہے قبر خدیہ کہ میں تھک گیا. میرے پاس ایک رومال تھا, 2 درخت کھڑے ہوئے تھے, ان درختوں کے اوپر میں نے اس رومال کو بچھایا اور اس کے سائے میں بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے. جیسے ہی تھوڑی دیر ہوئی میرا پسینہ سوکھا, مجھے آرام ملا, مجھے تھوڑی سی نیند آنے لگی. اللہ اللہ ذہن کو حاضر کرو. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا داہنی طرف قبرستان کے 2 لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں, اور ایسے تیز رفتار گھوڑے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی تیز رفتاری سے گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. خوبصورت گھوڑے ہیں, ان کے گلوں میں بہترین ہار پڑے ہوئے ہیں, اور جو ان گھوڑوں پر سوار ہیں وہ اتنے نورانی چہرے ہیں, اتنے خوبصورت چہرے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسے خوبصورت چہرے نہ دیکھے. گویا کہ ان کے چہروں میں چاند اتر آ رہا ہے, گویا کہ ان کے چہروں میں سورج چمک رہا ہے. اللہ اللہ ذرا ذہن کو قریب لے کر آؤ, بات کو کانوں سے نہیں دل سے سنو. یہ کہتے ہیں کہ میں سوچا کہیں ایسا نہ ہو مجھے پیچھا کر چلے جائیں, میں پیچھے کو ہٹ گیا, لیکن جیسے ہی قبرستان کے قریب آئے یہ گھوڑے رک گئے, اور یہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر قبرستان میں آ گئے. جیسے ہی قبرستان میں آئے دونوں نے قبر پا گئے, دونوں ایک پہلی قبر کے داہنی طرف کھڑا ہو گیا, ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا. ذہن کو حاضر کریں, ایک نے کہا رجسٹر نکال لو, دوسرے نے کہا نکال لیا. ایک نے دوسرے سے کہا حضرت قاری ذاکر صاحب تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ قاری ذاکر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. بہت جلد سے جلد بس چند لمحات میں خطیب ہندوستان قاری ذاکر صاحب کا آپ ماشاءاللہ بہت بہترین اور عمدہ خطیب سنیں گے, اور میں 2 منٹ میں 3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. درود پاک پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہتے ہیں کہ دونوں قبر کے ایک داہنی طرف کھڑا ہو گیا, ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا. ایک نے دوسرے سے کہا لکھو, دوسرے نے کہا بتاؤ کیا لکھوں. ایک نے کہا کہ 12 گز لمبی اور 12 گز چوڑی لکھ دو. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی قبر عطا فرما دے. یہ کہتے ہیں کہ ایک قبر سے دوسری پر گئے, ایک نے دوسرے سے کہا لکھو, اس نے کہا بتاؤ کیا لکھوں. کہا جہاں تک نظر جائے لمبی لکھ دو, جہاں تک نظر جائے وہاں تک چوڑی لکھ دو. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں کہ تیسری پر چلے گئے, ایک نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا, علماء کی توجہ چاہوں گا, ایک نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ اتنا فاصلہ لکھو. دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھ لیا. اب میرے پیارے ذہن کو قریب کرو. یہ کہنے لگے قبر خدیہ میں انتظار کر رہا تھا کہ پہلے والی 2 میں کون خوش نصیب آئیں گے اور آخری والی میں کون کم نصیب آئیں گے, کون کم نصیب آئیں گے, کون بد نصیب آئیں گے. اللہ اللہ ذہن کو قریب کرو. یہ کہتے ہیں میں دیکھا کہ 4 لوگ ایک جنازے کو لے کر آ رہے ہیں, انہوں نے جلدی سے اس کی نماز جنازہ ادا کی. ایک شخص میرے پاس آیا کہ قبر چاہیے. میں نے کہا پسند کر لو. ان نے پہلے نمبر کی قبر پسند کر لی. میں نے اس کو پکڑ لیا, کہا یہ بتاؤ یہ ہے کون اور اس کا عمل کیسا تھا. تو اس نے بتایا میں نہیں جانتا یہ کون ہے, لیکن ایک مسافر تھا, ایکسیڈنٹ سے اس کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اللہ ذہن کو قریب کرو. میں نہیں جانتا یہ ایکسیڈنٹ سے اس کا انتقال ہو گیا. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جناب اطہر جمالی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. میرے پیارے یہ کہنے لگے ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسی قبر عطا فرمائی ہے. ہمارے اس بچے کا انتقال بھی ایکسیڈنٹ سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی قبر کو خوب لمبی اور کشادہ اور لمبی اور چوڑی کر دے اللہ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں پھر میں انتظار کر رہا تھا کہ دوسری والی میں کون آئے گا. اللہ اللہ ذہن کو قریب کرو. یہ کہنے لگے جلدی سے اب کی بار 2 لوگ جنازے کو لے کر آئے اور انہوں نے جلدی سے جنازہ پڑھا. اور ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے قبر چاہیے. میں نے کہا پسند کر لو. اس نے
जल्दी से पसंद की 2 नंबर की कब्र कौन सी थी। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये बताओ ये कौन शख्स था और इसके अमल क्या थे। तो कहने लगे इसके अमल के बारे में पूछते हो तो जरा सुन लो, ये गांव का सबसे गरीब आदमी था, लेकिन इसका काम ये था कि ये गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाता था और कुरान पढ़ता था। अब पता चला यहाँ से कि कुरान पढ़ने वालों का मकाम क्या हुआ करता है कि जहाँ तक नजर जाए, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक लंबी कब्र, नजर जाए वहाँ तक चोरी अता की जाती है। अभी कहता है कि जल्दी से मुख्तसर मैं करता हूँ कि मैं इस वाली कब्र का इंतजार करने लगा। अल्लाह अल्लाह कहता है मैंने देखा कि उसी वक्त में एक बहुत ही इज़्दिहाम कसीर, बहुत ज्यादा तादाद में लोग एक जनाजे को लेकर आ रहे हैं। मैं जल्दी से वहां से भाग गया कि आखिरी कब्र है, अब इसी के लिए है। मैंने एक कब्र सेट में जाके एक आदमी से पूछा कि किसका जनाजा है। बताया कि गांव के एक जिम्मेदार, एक मालदार की बीबी का जनाजा है। मैंने कहा क्या मामला है, इसके अमल कैसे थे। कहा ये अपने हुस्न को दिखाने के लिए गैर महरमों के सामने जाती थी, बेपर्दा होकर घूमती थी, बेनमाजी थी। अल्लाह अल्लाह ही कब्र खुदैया कहने लगा कि मैं समझ गया कि इस कब्रिस्तान में आने के बाद दौलत की बुनियाद पर फैसले नहीं होते हैं बल्कि अमाल की बुनियाद पर फैसले होते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद। मेरे प्यारे ज़हन को करीब करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं दुनिया में जाकर छुप जाओ तुम्हें मौत आकर वहीं पकड़ लेगी। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह।